اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، یا اللہ جمیع انبیاء علیہ السلام کے طفیل سے، یا اللہ جمیع اولیاء اللہ کے طفیل سے، جمیع مرشدین کاملین کے طفیل سے، سید اکبر علی شاہ قدس اللہ سر عزیز کے طفیل سے، سید محمد افتخار علی شاہ قدس اللہ سر عزیز کے طفیل سے، حضرت خواجہ معین اللہ شاہ قدس اللہ سر عزیز کے طفیل سے، مرشدنا و مولانا حضرت حمید علی شاہ قدس اللہ سر عزیز کے طفیل سے، یا اللہ ان حاضران جماعت کے جو محب بیمار ہے ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم جو مقاصد ترقی دین کی رکھتے ہیں اس کو بھی پورا فرما۔ بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف 10 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ 10 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ 10 مرتبہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المہمات 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی الامراض 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مقلب القلوب والابصار 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا غیاث المتغثین اغثنی 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین 10 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف 10 مرتبہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مخدوم محی الدین مولانا محی الدین 11 مرتبہ۔ یا مخدوم معین الدین مولانا معین الدین 11 مرتبہ۔ یا حافظ معین اللہ شاہ مولانا حمید علی شاہ 11 مرتبہ۔ اپنے اپنے شہر کا نام لیں گے 11 مرتبہ۔ گرداب بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دیت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین و دین چشتی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دیت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین و دین چشتی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دیت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین و دین چشتی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دیت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین و دین چشتی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف و ناتوارا دیت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین و دین چشتی ببر میں بحر سیاہ میں کشتی سوائے آپ دیدے کون کشتی بحق افتخار اکبر موئی کے مدد کن یا امیر علی شاہ چشتی ببر میں بحر سیاہ میں کشتی سوائے آپ کے دے کون پشتی بحق افتخار اکبر موئی کے مدد کن یا امیر علی شاہ چشتی ببر میں بحر سیاہ میں کشتی سوائے آپ کے دے کون پشتی بحق افتخار اکبر موئی کے مدد کن یا امیر علی شاہ چشتی ببر میں بحر سیاہ میں کشتی سوائے آپ کے دے کون پشتی بحق افتخار اکبر موئی کے مدد کن یا امیر علی شاہ چشتی ببر میں بحر سیاہ میں کشتی سوائے آپ کے دے کون پشتی بحق افتخار اکبر موئی کے مدد کن یا امیر علی شاہ چشتی یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندام در مادام جز تو ندارم دستگیر بر در درگاہ والا سائلم آفتاب خاطر شادی را کن شادیا پیران پیر یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بن
بندام در مادام جز تو ندارم دستگیر بر در درگاه والا سائلم ای آفتاب خاطر ناشا تیرا کن شادیا پیران پیر اللهم صل وسلم بارک علیہ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لافتہ الا لیلا سیف الا ذوالفقار ہر بلائے رات باشد ہی دعا افتاد پار یا علی سے انجلی کو یم زبالے لو نہار شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لافتہ الا لیلا سیف الا ذوالفقار ہر بلائے رات باشد ہی دعا افتاد پار یا علی سے انجلی کو یم زبالے لو نہار شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لافتہ الا لیلا سیف الا ذوالفقار ہر بلائے رات باشد ہی دعا افتاد پار یا علی سے انجلی کو یم زبالے لو نہار شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لافتہ الا لیلا سیف الا ذوالفقار ہر بلائے رات باشد ہی دعا افتاد پار یا علی سے انجلی کو یم زبالے لو نہار شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لافتہ الا لیلا سیف الا ذوالفقار ہر بلائے رات باشد ہی دعا افتاد پار یا علی سے انجلی کو یم زبالے لو نہار اللهم صل وسلم بارک علیہ شاہ عالم شاہ شرف من سید احمد کبیر خاطر ما جمع کنیا غوث اعظم دستگیر شاہ عالم شاہ شرف من سید
احمد کبیر خاطر ما جمع کنیا غوث اعظم دستگیر شاہ عالم شاہ شرف من سید احمد کبیر خاطر ما جمع کنیا غوث اعظم دستگیر شاہ عالم شاہ شرف من سید احمد کبیر خاطر ما جمع کنیا غوث اعظم دستگیر شاہ عالم شاہ شرف من سید احمد کبیر خاطر ما جمع کنیا غوث اعظم دستگیر عاجزی بہتر مجھے اے ذات پاک وصف تیرا کیا کرے مشتاق جب کہ لاکھ سا کہے خاص کا کیا زباں پر لائے ہم مشت سنام میں ہوں گر تم خاص کی راہ کا چور ہوا بس کے تجھ در راہ کا عمر ساری معصیت میں کھو دیا اب لیا ہوں آسرا کا فارقام گرچہ میں سے ہو تیرا صبح و شام آسریوں کو بخشنا تیرا کام بین نام مصطفیٰ آل پاک بین نام مصطفیٰ آل پاک مشتاق کو بخشتے ماں کر ہلاک واسطے ان خاص چارس آپ کے سب میرے ہیں باپ کو بھی بخش دے میں بات آپ سے بات حیران ہوں معصیت میں باغ سرگردان ہوں تو مقرر ہو شفیع دو جہاں تو
قبول مجھ کو بھائیوں کو میرے ماں باپ کو سب میری اولاد اور ہے باپ کو دستگیری کیجیو میرے خدا کا کوئی دم ہو نہ میں تجھ سے جدا دم کا دم ہوتا رہوں تجھ پر فدا آرزو تجھ سے یہی ہے اے خدا ہو زباں پر ذکر دل میں ہو حضور ماں سوا تیرے یہ دل ہو سب سے دور بے حضور دل لوں میں تیرا نام جا کے لوں میں حضور دل تمام ہر گھڑی ہر لحظہ ہو تیرا حضور بے جات بے کیف مجھ کو اے غفور التجا کی سے کروں تیرے سوا کون برلاوے گا میرا موضوع نور مہدا کر دے مجھ پر آشکار بس یہی ہے موضوع پر وردگار اے کہ تو سے رکھا ہے میرا نام معصیت کے سب ہوئے ہیں مجھ سے کام نام اپنا تو نے جب رکھا مغفور مغفرت میں تیرے کیا ہے اے حضور خیلی میری ہے گناہوں سے بھری جز تیرے ہے کون اس کا مشتری ناد بخشش دے کے سیاہ مول لے باب غفران کھول دے میرے لیے یہ دعا جس کی ہے کہ جو قبول اثر پر آئے آل و اصحاب رسول اللہم صلی وسلم بارک علیہ خدایا بکامل نظر دے مجھے کہ ہر ایک ذرے میں دیکھوں تجھے وہ غم دے کے ہو جائے سب غم پلٹ نہ ہو اور کچھ تو ہی تو فقط اگر غرق تو ہو کل کائنات نہ پھسلے مگر میرا پائے ثبات رہے جان میں کچھ نہ دوزہ بہشت تیری دید بن جائے میری سہش میرے دل سے زنگے کوئی دور کر میرے دل کو وحدت
معمور کر ہری شام ملنا تیرے نم سے ہے نفاس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مردزاسوں سے صدیق دے تیرے آسمانوں کی تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ سابز کوئی کو سیار کر بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات میٹے وہم باطل نظر آئے حال پڑھو پاتے پاتے میں تیرا زبان نگاہوں میں ہو جلوہ گر کوئی تو ہر ایک گل میں پاؤ تیرا رنگ کبو کرو فہم تجھ کو ہر ایک بات سے سنو تیرا نغمہ جمادات سے تیرا جلوہ دیکھو نیار حیا نہ پائے مگر مجھ کو میرا نشہ تیرے بعد عشق سے ہو
دستگاہ بس جا سے ہمارا ہو پناہ تجھ سوا ہم اے خدا کس پاس جائے تو نہیں چاہا تو ہم کس کے کہاں مورائے شطرنج سے ہم ہیں تیرے ہاتھ میں تیرے ہمارا برے تمام ذات سے اپنے ہے خود نابود ہم ہے تیرے ذات سے موجود ہم بخش دو ساری خطائیں اے معین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں بے شک شفیع المذنبین بخش دو ساری خطائیں اے معین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں بے شک شفیع المذنبین بخش دو ساری خطائیں اے معین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں بے شک شفیع المذنبین
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم الله. 47ویں مجلس یوم سہشنبہ یکم شعبان 545 ہجری مدرسہ معمورہ. علم حاصل کر اس کے بعد عمل کر، مخلص بن، اپنے نفس اور جملہ مخلوق سے مجرد ہو اور کہہ اللہ، پھر سب کو چھوڑ کہ اپنے مشغلے میں کھیلتے پھریں. کہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سب تو میرے دشمن ہیں بجز رب العالمین کے، کہ بس وہی میرا محبوب ہے. جب تک تیری حالت ابتدائی ہو کہ نظر مخلوق پر پڑے تو مخلوق سے الگ رہ اور ان کو محبوب سمجھ. ہاں، جب تیری توحید درست ہو جائے کہ متصرف حقیقی ہر نفع نقصان میں اللہ ہی کو سمجھنے لگے اور شرک تیرے قلب سے نکل جائے تو مخلوق کی طرف لوٹ اور ان سے مل جل اور جو کچھ علم تیرے پاس ہے اس سے ان کو نفع پہنچا. ان کو ان کے پروردگار کے دروازے کا راستہ بتلا. خواص کی موت ساری مخلوق سے مر جانا اور ارادہ اور اختیار سے مر جانا ہے. جس کے لیے یہ مر جانا درست ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنے رب کے ساتھ حیات ابدی درست ہو جاتی ہے کہ اس کی ظاہری موت برائے نام گویا ایک لحظے کا سکتہ، ایک لحظے کی غشی اور ایک لحظے کی عدم موجودگی ہے کہ ذرا سی دیر کا سونا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی بیداری. اگر تجھ کو یہ موت مطلوب ہے تو معرفت اور قرب اور آستانہ خداوندی پر سر رکھ. سو رہنے کی شراب نوشی اختیار کر تاکہ دست رحمت اور احسان تجھ کو تھامے، پس تجھ کو دائمی حیات عطا فرمائے. نفس کی غذا جدا ہے اور قلب کا کھانا جدا، باطن کا کھانا جدا. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں، پس وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ معانی کی غذا کھلاتا میرے باطن کو اور روحانیت کا طعام کھلاتا میری روح کو کہ وہ غذا مجھے نوش کراتا ہے جو میرے ہی لیے مخصوص ہے. اول آپ کو جسم اور قلب سے معراج حاصل ہوئی، اس کے بعد آپ نے بدن کو دنیا میں رکھا اور قلب اور باطن سے اوپر چڑھے، حالانکہ لوگوں کے سامنے موجود رہے. یہی حال آپ کے ان سچے وارثوں کا ہے جو علم و عمل اور اخلاص اور تعلیم خلق کے جامع ہیں. صاحبو، اہل اللہ کا بچا کچا کھا لو اور جو کچھ ان کے برتنوں میں بچ رہا ہے اس کو پی جاؤ. اے وہ شخص جو علم کا مدعی ہے، علم کے بغیر تیرے علم کا مطلق اعتبار نہیں اور نہ اخلاص کے بغیر عمل کا اعتبار ہے، کیونکہ وہ جسم بلا روح ہے کہ مٹھی میں دبانے کے قابل مردہ ہے. تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کی تعریف کی طرف توجہ کرے اور نہ ان کی مذمت کی طرف اور نہ اس مال و متاع کی طرف جو ان کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ ربوبیت کو اس کا حق ادا کرے کہ رب ہی کو مربی سمجھے اور نعمت دہندہ کے لیے عمل کرے، نہ کہ نعمت کے لیے، مالک کے لیے نہ کہ ملک کے لیے، اور حق تعالیٰ کے لیے کرے نہ کہ باطل کے لیے. مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ چھلکا ہے اور خالق کے پاس جو کچھ ہے وہ مغز اور گری ہے. پس جب ذات حق میں تیری سچائی اور اس کے لیے تیرا اخلاص صحیح ہو جائے گا، اس کے حضور میں تیرا کھڑا رہنا دائمی بن جائے گا،
تب وہ اس گری کا روغن تجھ کو کھلائے گا اور تجھ کو آگاہی بخشے گا۔ مغز کے مغز اور باطن کے باطن اور معنی کے معنی پر، پس تو تمامی ما سوا اللہ سے برہنہ ہو جائے گا۔ یہ برہنگی قلب کے متعلق ہے نہ کہ بدن کے۔ زہد کو تعلق دل سے ہے نہ کہ جسم سے۔ روگردانی باطن کی معتبر ہے نہ کہ ظاہر کی۔ نظر معنی پر ہوتی ہے نہ کہ الفاظ پر۔ دیکھنا حق تعالی شانہ کا ہے نہ کہ مخلوق کا۔ مدار اس پر ہے کہ تجھ کو حق تعالی کی معیت نصیب ہو نہ کہ مخلوق کی، کہ تیرے اعتبار سے دنیا اور آخرت سبھی معدوم ہو جائے، وہی وہ رہے، نہ دنیا ہو نہ آخرت، وہ ہو اور اس کے سوا کوئی شے نہ ہو۔ محبین خداوندی کو جو اس کی مخلوق میں منتقب ہیں، بدنی تکلیفوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ شہداء کو جو کفار کی تلواروں سے قتل کیے جاتے ہیں، اپنی بدنی تکلیفوں میں لذت ایسی آتی ہے کہ کٹتے ہیں اور پھر اسی میں گھستے اور بار بار مقتول ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ پھر کیا پوچھنا ان کا جو شمشیر محبت کے مقتول ہیں، پس اس تکلیف کو بربادی نہ سمجھ۔ اجسام و ابدان پر ویرانی معاصیتوں سے چھایا کرتی ہے، اور جب معاصیت کے بغیر آئے تو وہ عین نعمت ہے۔ کیا ویران جگہوں کو تو نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے باشندوں کی معاصیتوں ہی نے ان کو ویران بنایا ہے، کیونکہ معاصیتیں یعنی گناہ شہروں میں ویران بناتی اور بندوں کو ہلاک کرتی ہیں، اسی طرح تیرا بدن گویا ایک شہر ہے۔ جب تو اس میں معصیت کرے گا کہ کسی عضو سے کوئی کام خلاف شرع کرے گا تو تیرے جسم کی طرف ویرانی آئے گی، اس کے بعد تیرے دین کے جسم پر بھی چھا جائے گی کہ تجھ کو اندھا بننا اور بہرا بننا، گونگا بننا اور قوت کا جاتا رہنا نصیب ہوگا۔ تجھ کو طرح طرح کی بیماریاں ستائیں گی، افلاس تجھ کو حاصل ہوگا، پس تیرے مال و دولت کا مکان ویران کر دے گا اور تجھ کو تیرے دوستوں اور دشمنوں کا محتاج بنا دے گا۔ تجھ پر افسوس اے منافق، حق تعالی سے دھوکہ مت کر کہ کوئی عمل کرے ظاہر تو یوں کرتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور ہے وہ مخلوق کے لیے کہ انہی کو دکھانے کے لیے تو کر رہا ہے، اور ان سے نفاق کا برتاؤ برت رہا اور انہی کی چاپل پوسی میں لگ رہا اور اپنے پروردگار کو بھول رہا ہے۔ ان قریب تو دنیا سے مفلس ہو کر نکلے گا کہ تیرے سارے عمل یہیں رہ جائیں گے۔ اے باطن کے مریض، دوا حاصل کر، اور یہ دوا اللہ کے نیکوکار بندوں کے سوا کہیں نہیں ملے گی۔ ان سے دوا لے اور اس کا استعمال کر کہ تجھ کو دائمی صحت اور ابدی عافیت نصیب ہوگی، تیرے اندرون کو بھی اور تیرے قلب کو بھی اور تیرے باطن کو بھی، اور پروردگار کے ساتھ تیری خلوت کو بھی۔ تیرے قلب کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی، پس تو ان سے اپنے پروردگار کو دیکھے گا کہ ان محبین میں سے بن جائے گا جو اس کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور اس کے سوا کسی کی جانب بھی نظر نہیں کرتے۔ جب قلب میں بدعت ہو وہ حق تعالی کی طرف کس طرح نظر کر سکتا ہے؟ صاحبو اتباع کرو، بدعتی مت بنو، موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، تابعدار بنو، نافرمان نہ بنو، مخلص بنو، مشرک مت بنو، حق تعالی کے موحد بنو اور اس کے دروازے سے ٹلو مت۔ اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو اور کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو۔ اور تم اے خاصان خدا اپنے نفوس کو اس کے سپرد کر دو اور اس کی تدبیر پر جو تمہارے متعلق ہو راضی ہو، اور سوال چھوڑ کر اس کی یاد میں مشغول رہو۔ کیا تم نے حق تعالی کا ارشاد نہیں سنا کہ جو ایک کتاب میں فرماتا ہے
کہ جو شخص کو میری یاد نے سوال کرنے سے مشغول بنا لیا تو میں اس کو مانگنے والوں سے بہت زیادہ دوں گا۔ ایک اپنے فرمان میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہم نشین ہوں اس کا جو مجھے یاد کرے، اور فرمایا کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ صاحبزادے، تیرے اس کو یاد رکھنے سے تیرا قلب اس کا مقرب بنے گا اور تو اس کے خانہ قرب میں داخل ہو جائے گا اور اس کا مہمان بن جائے گا، اور قاعدہ ہے کہ مہمان کی عزت کی جاتی ہے، خصوصاً شاہی مہمان کی۔ تو کب تک سلطنت اور ملک میں مشغول رہ کر بادشاہ سے غافل رہے گا؟ عنقریب تو اپنی ملکیت و ملک کو چھوڑے گا، اور عنقریب تو آخرت میں بلایا جائے گا اور دیکھے گا کہ دنیا گویا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت گویا ہمیشہ سے ہے۔ میری افلاس دستی کے سبب مجھ سے بھاگو مت کہ کبھی کچھ مانگ نہ بیٹھے، کیونکہ مجھے بے نیازی حاصل ہے تم سے اور تمہارے اہل مشرق و مغرب سے۔ میں تمہارے کو تمہارے لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری رسیوں کو بانٹ دوں۔ اے مخاطب، اللہ کے دین میں کسی بدعت اور ایسی ایجاد کو دخل نہ دے جو اس میں موجود نہ تھی۔ دو منصف گواہوں یعنی قرآن اور حدیث کا اتباع کر کہ دونوں تجھ کو تیرے رب تک پہنچا دیں گے۔ اگر تو بدعتی ہوا تو تیرے دونوں گواہ عقل اور خواہش نفس ہوں گے جو لا محالہ تجھ کو دوزخ تک جا پہنچائیں گے اور تجھ کو فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کے ساتھ جا ملائیں گے۔ تقدیر کے ہیلے حوالے کی کٹ حجتی مت کر کہ یہ تجھ سے مقبول نہ ہوگی۔ تیرے لیے علم و تدریس کے مدرسے میں داخل ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عمل کا نمبر اور پھر اخلاص کا تجھ سے کچھ بن نہیں سکتا۔ تیری ضرورت بھی ہے، پس اپنی کوشش کو طلب علم اور عمل میں مصروف کر اور طلب دنیا میں مصروف نہ کر کہ عنقریب تیری کوشش ختم ہو جائے گی۔ پس اپنی کوشش انہی کاموں میں منحصر کر جو تیرے لیے مفید ہوں۔ ایک شخص وجد کرتا ہوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ وہ پیش خیمہ کیا تھا کہ اس دلہن یعنی آپ کا ایسا نصیبہ ہو گیا کہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ پروانہ وار گرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شب وصال سے قبل پیا کی ایک نظر کہ اول اس نے اپنا شیدا بنا لیا اور پھر محبوبیت سے نواز دیا۔ صاحبزادے، توجہ کر اور حق تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ جا، کیونکہ جب وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا تو تجھ کو محبوب بنا لے گا۔ رزق کا غم اپنے قلب سے الگ کر کہ رزق حق تعالیٰ کی طرف سے تیری مشقت و صعوبت کے بغیر تجھ کو پہنچنے لگیں گے۔ سارے غموں کو اپنے قلب سے نکال دے اور سب غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی حق تعالیٰ۔ پس جب تو ایسا کرے گا تو وہ تیرے سارے غموں کا کفیل ہو جائے گا۔ غم اس کو کہتے ہیں جو تجھ کو بے چین بنائے، پس خدا ہی کی طلب میں بے چین رہنا ضرور ہے کہ کام چلے اور ساری بے چینیاں بھی دور ہو جائیں۔ اگر تیرا غم دنیا ہے تو تو دنیا کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم آخرت ہے تو تو آخرت کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم مخلوق ہے تو تو مخلوق کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم حق تعالی شانہ ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں تو اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایسی حالت سے بنا سمرا جس کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مخلوق کا محبوب جس کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مخلوق کا محبوب بننے کے لیے مشائخانہ صورت بنا لی اور مقابلہ کیا اللہ کے ساتھ، ایسی حالت سے جس کو وہ مکروہ سمجھتا ہے تو وہ حق تعالیٰ سے ملے گا اسی حالت سے کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ سن لو کلام نبوت، اے منافقوں، اے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچنے والوں،
ہے حق تعالیٰ کو مخلوق کے عوض فروخت کرنے والوں اور رائے پائیدار کو ناپائیدار کے بدلے میں بیچ دینے والوں، تمہاری تجارت بڑی خسارے کی ہے کہ تمہارے راس المال میں بھی غارت ہو گئے۔ تم پر افسوس کہ تم حق تعالیٰ کے غصے اور غضب کا نشانہ بنے ہوئے ہو، اس لیے کہ جس شخص نے لوگوں کی خاطر ایسی صورت سنواری جو در حقیقت اس میں نہیں ہے، تو اس پر حق تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے سنوار اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے سنوار۔ ان کے دروازوں کو بند کر اور اپنے قلب کے اعتبار سے سب کو فنا کر دے کہ گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ ان کے ہاتھ اختیار ضرر سمجھے اور نہ نفع۔ تو قلب کے سنوارنے میں لگ گیا اور قلب کی آرائش کو چھوڑ بیٹھا۔ قلب کی زینت توحید اور اخلاص اور حق تعالیٰ پر بھروسہ کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں کو بھول جانے سے ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نیک عمل وہی ہے جس پر تعریف کیے جانے کی محبت نہ ہو۔ اے آخرت کے اعتبار سے بے وقوفو، دیوانوں، اور دنیا کے اعتبار سے عقل مندوں، یہ عقل تم کو مفید نہ ہوگی۔ ایمان کی تحصیل میں کوشش کر کہ ایمان حاصل ہو جائے گا۔ توبہ اور معذرت کر اور نادم ہو، اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے رخساروں پر بہا کہ حق تعالیٰ کے خوف سے رونا معصیتوں کی آگ کو بجھاتا ہے اور حق تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تو اپنے دل سے توبہ کرے گا تو بے شک سچی توبہ کا نور چہرہ پر دمک اٹھے گا۔ صاحبزادے، اپنے راز کی نگہداشت میں کوشش کر جب تک بھی تجھ کو نگہداشت کی طاقت رہے، پس جب غلبہ ہو اور اس وقت راز فاش ہو جائے تب تو معذور ہے۔ محبت ویران کر دیا کرتی ہے پردے اور ستر کی دیواروں کو، حیا کی دیواروں کو، وجود کی دیواروں کو، اور مخلوق پر نظر کرنے کی دیواروں کو، کہ محبت کا معاملہ ہوئے پیچھے نہ اپنے خبر رہتی نہ غیر کی۔ جو شخص بناوٹ کرے کہ مثنوی وجد میں آئے، اس کے باہر نکال کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور مکلف مغلوب جس پر بے اختیار نحال طاری ہو، اس کے قدم کی خاک کا سرمہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نفسانی تھا اور یہ قلبی۔ وہ خلق کی طرف منسوب تھا اور یہ رب کی طرف منسوب ہے۔ کوشش کر کہ تو باقی نہ رہے بلکہ وہی وہ رہ جائے۔ کوشش کر کہ نہ اپنے آپ سے نقصان دفع کرنے میں حرکت کرے اور نہ نفع حاصل کرنے میں۔ پس جب تو ایسا کرے گا تو حق تعالیٰ تیرے لیے اپنی مخلوق میں سے اس کو کھڑا کر دے گا جو تیری خدمت کرے گا اور تجھ سے ایذا دفع کرتا رہے گا۔ حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا بن جیسے مردہ ہوتا ہے نہلانے والے کے ساتھ، کہ وہ جس کروٹ چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے اور یہ حرکت سے بے حس ہے۔ اور جیسے اصحاب کہف ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس کے ساتھ وجود اور اختیار و تدبیر ہر چیز کے بغیر بن، اس کی قضا اور قدر کے نازل ہونے کے وقت اس کے حضور میں اپنے ایمان اور یقین کے دونوں پاؤں پر جمع کھڑا رہ۔ تقدیر کے ساتھ ایمان ہی ٹھہرتا اور جمتا ہے اور نفاق بھاگ جایا کرتا ہے۔ منافق پر جوں جوں لیل و نہار گزرتے ہیں، اس کا جسم دبلا اور نفیس اور خواہش اور طبیعت اس کی فربا رہتی ہے۔ اس کے باطن اور قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کا دروازہ آباد اور گھر کا اندرون ویرانہ۔ اس کا حق تعالیٰ کو یاد کرنا صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں۔ اس کا غصہ نفس کی خاطر ہے، نہ کہ اپنے پروردگار کی خاطر، اور مومن اس کی ضد ہے کہ اس کا حق تعالیٰ کو یاد کرنا زبان سے بھی ہے اور قلب سے بھی، اور اکثر اوقات میں اس کا قلب ذاکر ہوتا ہے اور زبان خاموش۔
اس کا غصہ حق تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر ہوتا ہے، نہ کہ اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور اپنی دنیا کی خاطر۔ نہ وہ کسی پر حسد کرتا ہے، نہ فقیرانہ و مستانہ حال ہونے کے سبب اس پر حسد کیا جاتا ہے، اور نہ وہ صابر اور قانع ہونے کی وجہ سے خوش حالوں سے ان کی خوشحالی میں نزا کرتا ہے۔ صاحبزادے، اپنے آپ کو بچا اس بات سے کہ کسی خوشحال سے نزا کرے کہ اس کو خوشحالی کیوں ملی اور مجھے کیوں نہ ملی، کیونکہ تیرے نزا اور حسد سے اس کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، وہ تو محفوظ اور ترقی پذیر رہے گا، اور تو تباہ اور ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ تو اپنی منازعت سے اس کی خوشحالی کو متغیر کس طرح کر سکتا ہے، حالانکہ حق تعالیٰ کا علم پہلے روز ازل ہی سے اس کی خوشحالی کے متعلق ہو چکا ہے، جو کسی کے نزع و حسد سے بدل تو سکتا نہیں۔ ہاں، حسد کرنے والا علم خداوندی کی مخالفت کرنے والا ضرور قرار پایا جائے گا۔ پس جب تو حق تعالیٰ سے اس کے علم ازلی میں نزع کرے گا تو جو تیرے اور دوسروں کے بابت اس نے قائم فرمایا ہے تو اس کی نظروں سے گر جائے گا اور تیرا علم تجھ کو مفید نہ ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عمل کرنے والے اور فضول مشقت اٹھانے والے ہیں۔ اب توبہ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں، دانا وہی ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے۔ کسی مصیبت کے سبب جس کو وہ تیری جانب نازل فرمائے اس کا قصد رکھنے سے باز مت آ، اس سے اپنی محبت کو دور کر دینے کا منتظر رہ، اور مایوس نہ ہو کہ ایک ساعت سے دوسری ساعت تک بہت گنجائش ہے، ہر روز ایک جدا شان ہے، ہر روز وہ ایک جدا شان میں ہے کہ ایک فریق سے دوسرے فریق کی طرف منتقل فرماتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ صابر بنا رہے اور اس کی تقدیر پر راضی ہو، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور بات پیدا فرما دے۔ جب تو صابر بنے گا تو وہ تجھ سے مصیبت کو ہلکا کر دے گا اور تیرے لیے ایسی حالت پیدا فرما دے گا جو اس کو بھی پسند ہوگی اور تجھ کو بھی پسند آئے گی۔ اور جب تو جزا اور فضا اور اعتراض کرے گا تو وہ تجھ پر مصیبت کو بوجھل بنا دے گا اور تیرے اعتراض کی وجہ سے اس پر سزا موقوف بڑھائے گا۔ حق تعالیٰ پر تمہارے اعتراض اور اس سے منازعت کرنے کا سبب تمہارا اپنے نفوس اور خواہشات اور اپنی اغراض کے ساتھ پڑا رہنا اور دنیا کو محبوب سمجھنا اور دنیا کے جمع کرنے کی حرص رکھنا ہے۔ صاحبو، اگر دنیا کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو بس تمہارے نفس تو دنیا کے دروازے پر رہیں اور قلوب آخرت کے دروازے پر اور اسرار مولا کے دروازے پر، یہاں تک کہ نفس قلب بن جائے اور وہ ذائقہ چکھے جو قلب نے چکھا ہے، اور قلب باطن بن جائے اور وہ مزہ چکھے جو اس نے چکھا ہے، اور باطن فنا فی اللہ بن جائے کہ نہ کچھ چکھے نہ چکھا جائے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے اپنے لیے نہ کہ غیر کے لیے، پس اس وقت وہ کیمیا بن جائے گا کہ اس کا ایک درہم 1000 مثقال تانبے میں پڑے گا تو سب کو سونا بنا دے گا۔ پس یہی ہے غایت کلیہ، اصلی پائیدار۔ مبارک ہو اس کو جس نے پہچانا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور اس کا یقین کیا، مبارک ہو اس کو جس نے اس پر عمل کیا اور مخلص بنا، مبارک ہو اس کو جس کا ہاتھ عمل نے تھاما، پس اس کو اس ذات کے قریب کر دیا جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ صاحبزادے، جب تو مر جائے گا تب مجھ کو دیکھے گا اور پہچانے گا، تو مجھ کو اپنے دائیں اور بائیں دیکھے گا کہ بوجھ اٹھا اٹھا کر تجھ سے ہٹا رہا ہوں،
مٹا رہا ہوں اور تیرے بابت اللہ سے نجات کا سوال کر رہا ہوں۔ تو کب تک مخلوق کو شریک خدا سمجھتا اور ان پر بھروسہ کرتا رہے گا، جب تجھ پر یہ جاننا واجب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تجھ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ ان کا محتاج اور تبنگر اور مغرور و ذلیل سب برابر ہیں۔ حق تعالیٰ کا آستانہ پکڑ لے، نہ مخلوق پر بھروسہ کر اور نہ اپنے کسب اور طاقت اور زور پر، پس حق تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کر، اسی کی ذات پر بھروسہ کر جس نے تجھ کو کسب پر قدرت بخشی اور تجھ کو کمانا نصیب فرمایا۔ پس جب تو ایسا کرے گا تو وہ تجھ کو اپنے ساتھ سیر کرائے گا اور اپنی قدرت اور علم ازلی کی عجائبات دکھائے گا، تیرے قلب کو اپنے قلب تک پہنچائے گا، پھر اپنے تک وصول کے بعد اس کے ایام گزشتہ اس کو یاد دلائے گا، جیسے کہ اہل جنت میں ایام دنیا کا باہم تذکرہ کریں گے۔ جب تو سبب کے جال کو چاک کرے گا تب خالق سبب تک پہنچے گا، جب تو اپنی پڑی ہوئی عادت کے خلاف کرے گا تب تیرے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی عام عادت کے خلاف کیا جائے گا، جس سے خدمت کی وہی مخدوم بنا، جو اطاعت کرتا ہے وہی مطاع بنایا جاتا ہے، جو اکرام کرتا ہے اسی کا اکرام کیا جاتا ہے، جو قرب چاہتا ہے وہی مقرب بنتا ہے، جو تواضع کرتا ہے وہی رفعت پاتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے اسی پر سخاوت کی جاتی ہے، جو حسن ادب اختیار کرتا ہے اسی کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ حسن ادب تجھ کو اللہ کے قریب پہنچائے گا اور بے ادبی تجھ کو دور لے جائے گی۔ حق تعالیٰ کی اطاعت نو حسن ادب ہے اور اس کی معصیت بے ادبی۔ صاحبو، حق تعالیٰ کے سامنے اپنے نفسوں کی پیشی اور محاسبہ میں تاخیر مت کرو، اس میں اپنے نفسوں کے لیے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلدی کرو کہ روزانہ نفس سے حساب لے لو کہ تو نے آج کیا کیا، اور دھیان باندھو گویا شہنشاہی کچہری میں پیشی ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے حساب لینے میں شرم آئے گی جو دنیا میں تقوی رکھتے تھے۔ تقوی اختیار کرو ورنہ تیری گردن میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ دنیا میں اپنے تصرفات کے اندر تقوی محفوظ رکھ ورنہ تیری خواہش دنیا اور آخرت میں حسرتوں سے بدل جائیں گی۔ دینار آگ کا گھر ہے کہ اس کے لفظ ہی میں نار موجود ہے، اور درہم غم کا گھر ہے کہ اس کے لفظ ہی میں یعنی غم موجود ہے، خصوصاً جب کہ تو ان کو حرام طریقے سے حاصل کرے اور حرام طریق سے خرچ کرے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کل قیامت کے دن تجھ پر واضح ہو جائے گا۔ آج تو ان کی محبت میں تو اندھا بہرا بنا ہوا ہے، اس لیے سمجھتا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شے سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ اپنے قلب کو دنیا سے عریاں کر اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ، یہاں تک کہ حق تعالیٰ ہی اس کو پہنائے اور کھلائے اور پلائے۔ اپنا ظاہر اور باطن اس کو سونپ دے اور کوئی تدبیر بھی مت کر، بلکہ تو فنا محض ہو جائے اور وہی رہ جائے کہ تو کوئی چیز ہی نہ ہو۔ ہمیشہ مزدور بنا رہے، کیونکہ دنیا محنت کا گھر ہے اور آخرت مزدوری پانے کا گھر، بخشش کا گھر اور عطیہ کا گھر۔ نیکوکاروں میں غالب تو یہی صورت ہے کہ یہاں جتنی محنت کریں گے وہاں اسی قدر راحت پائیں گے۔ ہاں، شاذ و نادر ایسے بھی ہیں کہ جن کو دنیا میں کام سے نکال لیتا اور ان پر احسان اور رحم فرماتا، اور آخرت کے آنے سے قبل ہی ان کو راحت بخشتا ہے کہ ان کے فرائض ادا کر لینے پر اکتفا فرماتا اور نوافل سے ان کو راحت دیتا کہ نفلوں کی کثرت کے بغیر ہی ان کو
عابدوں سے زیادہ عطائیں بخشتا ہے، البتہ فرض کسی حال اور کسی مرتبے میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك یا اللہ جو کچھ کے صحیح پڑھا گیا ہے اس کا ثواب، یہ جو کچھ کے حاضر ہے اس کا ثواب، اس ختم قادگان کا ثواب، نظر اللہ نیاز رسول اللہ سرکار دو علماء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، امہات المومنین بی بی فاطمہ الزہرا عائشہ صدیقہ قدوۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، بروئے پاک حضرت سین امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، حضرت سین امام حسین شہید دشت کربلا علیہ السلام، جمیع شہدائے دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، بروئے پاک حضرت خواجہ غوث العظم پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر خطب ربانی محمد سبحانی میرا معین الدین سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، جمیع خواجگاں و خواجگان چشت اہل بہشت کو پہنچے، بروئے پاک حضرت سید اکبر علی شاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سید محمد افتخار علی شاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت خواجہ معین اللہ شاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت پیر مرشد قبلہ حمید علی شاہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دادی پیران ماں صبح قبلہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت پیران ماں صبح قبلہ قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا رفع الدرجات، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے طفیل سے، یا اللہ تیرے حبیب کے پیاروں کے طفیل سے، یا اللہ جن کو تو دوست رکھتا ہے ان کے طفیل سے، یا اللہ جمیع انبیاء علیہ السلام کے طفیل سے، یا اللہ جمیع اولیاء اللہ کے طفیل سے، یا اللہ باعث خواجہ کے طفیل سے، یا اللہ جمیع مرشدان کاملوں کے طفیل سے، یا اللہ ان حضران جماعت کے جو محب بیمار ہیں ان کو بیمار کو صحت و تندرست دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہماری دینی سلطنت کو قائم و دائم رکھ، یا اللہ جمیع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاق اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے حلقے کے پیر بھائی میں بھی اتفاق اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیر مرشد قبلہ کی ہدایات ہمارے سینے میں نصب فرما دے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، یا اللہ جمیع وابستگان سلسلہ کو ختم خواجگان میں آنے کا شوق ذوق عطا فرما، یا اللہ اس دستخوان سے جو شخص جو بھی امیدیں رکھتا ہے اس کی امیدوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے پیر مرشد قبلہ کو صحت و تندرستی دے، یا اللہ ہمارے پیر مرشد قبلہ کو صحت و تندرستی دے، یا اللہ ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم جو مقصد ترقی دین کے رکھتے ہیں اس کو بھی پورا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
यस्फ़अ क़ौली, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे कि लोग मेरी बात आसानी से समझ सके। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, भरोसा भी उसी पर है और वो अर्शिल अज़ीम का रब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से जो मेरा रब है, उसी के हुज़ूर तौबा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरे लिए मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे कि लोग मेरी बात आसानी से समझ सके। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, भरोसा भी उसी पर है, वो अर्श अज़ीम पर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई से नवाज और हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे कि लोग मेरी बात आसानी से समझ सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ मैं अल्लाह से जो मेरा रब है, उसी को हुज़ूर तौबा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हमें मौत से पहले बख्श दे और मौत के वक्त हम पर रहम करना और मौत के बाद हमें अज़ाब ना दे और क़यामत में हमारा हिसाब ना ले और हमको अपने नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। ए इज़्ज़त वाले, ए गफ़्फ़ार, ए सारे आलमों के रब, ए अल्लाह हमें मौत से पहले बख्श दे और मौत के वक्त हम पर रहम करना और मौत के बाद हमें अज़ाब ना दे और क़यामत में हमारा हिसाब ना ले
اور ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزت والے، اے غفار، اے سارے عالموں کے رب، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والإکرام اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والإکرام اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والإکرام۔ یا اللہ، تو چین اور سلامتی ہے، اور سلامتی تجھی سے ہے، اور سلامتی کو لوٹانا بھی تیری ہی طرف ہے۔ اے پروردگار، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور جنت میں داخل فرما، جو سلامتی کا گھر ہے۔ بڑائی تیری ہی ہے اے ہمارے رب، بلندی تیری ہے اے ہیبت اور بزرگی والے۔ اے اللہ، تو چین اور سلامتی ہے، اور سلامتی تجھی سے ہے، اور سلامتی کو لوٹانا بھی تیری ہی طرف ہے۔ اے پروردگار، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور جنت میں داخل فرما، جو سلامتی کا گھر ہے۔ بڑائی تیری ہی ہے اے ہمارے رب، بلندی تیری ہی ہے اے ہیبت اور بزرگی والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے بخش دے، اور موت کے وقت ہم پر رحم کرنا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دے، اور قیامت میں ہمارا حساب نہ لے، اور ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل عطا فرما۔ اے عزت والے، اے غفار، اے سارے عالموں کے رب، اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے بخش دے، اور موت کے وقت ہم پر رحم کرنا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دے، اور قیامت میں ہمارا حساب نہ لے، اور ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل عطا فرما۔ اے عزت والے، اے غفار، اے سارے عالموں کے رب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔